سفیان بن عینہ نے عمرو سے بیان کیا، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیت المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 931۔ عبدالعزیز بن انس نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری سند، اور حماد نے یونس سے بھی روایت کی۔ عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 932۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڑ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اور دوسرے جمعہ کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف اشارہ کرتے، ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا، اور قنات کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 933۔ لیث بن سعد نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے، چپ رہے، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934۔ ابو الزناد نے، ان سے عبد الرحمن ایرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا وہ سات بہت تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935۔ سالم بن ابی جاد نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری۔ ترجمہ: جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 936۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع سے خبر دی،
ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 937۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی۔ جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ لاتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی، پھر اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا چھڑک دیتی۔ اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتے۔ جمعہ سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو ان کے اس کھانے کے آرزو مند رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 938۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے، ان سے سہل بن سعد نے یہی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 939۔ ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 940۔ ابو غسان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 941۔